اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے الحمدللہ کہ مالک نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ سے تو عافیت کے ساتھ آج 9ویں سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ہر پہلو میں ہمارا جو مرکز ہے، ہمارا جو محور ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو الحمدللہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا آغاز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہوتا ہے، اختتام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ذکر ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں زندگی کے ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر، ہر شعبے میں، دنیا داری میں بھی اور دین داری میں بھی روشنی فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک اہم پہلو صلہ رحمی ہے۔ حضرات گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی حیات طیبہ میں کسی سے تعلق قطع نہیں فرمایا بلکہ صلہ رحمی سے کام لیا۔ آج ہماری زندگیاں بے ڈنگ ہو چکی ہیں، جسے دیکھو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، گزارنی بھی چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں کہ شریعت پاک سے ٹکر لی جائے، اس طرح نہیں کہ قرآن و حدیث سے ٹکر لی جائے، اس طرح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکر لی جائے۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کیا، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق قطع کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی رشتہ داروں نے جھٹلایا، طعنے دیے، گالیاں دیں، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، راستے میں گڑھے کھودے گئے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی صلہ رحمی سے کام لیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ وادی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا۔ آپ کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ پر جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ یعنی جس دن آپ طائف کی کھائیوں میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے اس دن اٹھائی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اس کی عبادت کرو، اس کی طرف آ جاؤ، اور میں اللہ کا آخری نبی۔ حضرات گرامی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا، انہوں نے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے آپ پر طعنے کسے، آپ پر پتھر برسائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے لہو لہان ہو گئے۔ لیکن جب آپ تھک کر بیٹھ گئے، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگ کا فرشتہ ہوں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، آج آپ اگر حکم دیں تو ان پر عذاب نازل کیا جائے، یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا نہیں کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ان لوگوں سے اچھی خوشبو آتی، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ پہاڑ والے نے کہا، یا رسول اللہ آپ اگر کہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بھی دعا کی، جنہوں نے آپ کو برا کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بھی دعائیں کی۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وادی طائف میں اہل طائف نے میرے آقا پر جو تشدد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ یاد رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی سے کام لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے دعائے ضرر کیجئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ جس کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ چھوڑ دیا۔
ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کو اپنے لیے ذات راہ بنائیں، اس پر عمل کریں، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا۔ آج ضرورت ہے ہم قرآن کو اپنائیں، ہم آقا علیہ السلام کی حدیث کو اپنائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔